الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ایک حدیث ہے پوری طریقے سے ذہن میں نہیں ہے. من بنا مسجد للہ تعالی، اس کا مفہوم یہ ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے اللہ کا گھر بنایا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بنایا. ابھی آپ کے سامنے تفصیل سے باتیں آ گئی، مجھے کچھ زیادہ کہنا نہیں ہے. میں نے پہلے ہی علماء کرام سے کہہ دیا تھا کہ آپ جہاں دیدہ ہیں، نوجوان ہیں، یہاں کے رہنے والے ہیں اور یہاں رہتے ہیں، یہاں کے لوگوں سے بھی واقف رکھتے ہیں. کون کس پوزیشن کا ہے، کس حیثیت میں ہے، وہ آپ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا. اس لیے بہتر ہے کہ آپ لوگ جو ہے تشکیلی بات بھی کریں اور کھل کر کے بات کریں. مفتی بشیر صاحب سے میں نے کہا کہ کھل کر آپ کے بات کیجیے، اور الحمدللہ تینوں علماء کرام نے جو بات کی ہے، ہر ایک کا نہج الگ تھا، نوعیت الگ تھی، لیکن پیارے انداز میں انہوں نے اس مقصد سے، جس مقصد سے جو مجلس منعقد کی گئی ہے، اس کے تعلق سے بات کی. ابھی ایک اور حدیث میں نے کل ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں ایک حدیث نظر سے گزری. وہ حدیث کیا تھی؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ دو فرشتے ندا دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں. کیا؟ ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے روزی میں برکت عطا فرمائے، اس کے مال میں برکت عطا فرمائے. اور ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، آواز دیتا ہے کہ جو اپنے مال کو روکے رکھتا ہے، غریبوں کی مدد نہیں کرتا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اللہ اس کے مال کو روک. ظاہر بات ہے کہ یہ میری اور بدھ بات ہے. ہم جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے ہیں، اور میرا اور آپ کا ایمان جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. دنیا کی سب باتیں جھوٹی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان غلط اور جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ میرا اور آپ کا ایمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان. یہاں آنے کے بعد میں نے پوچھا کہ یہ جو مسجد بنا رہے ہیں، پہلے سے مسجد ہے یا نہیں؟ تو کہا کہ ہاں پہلے سے مسجد تھی. پھر یہ جو پیچھے بنا رہے ہیں، تو کہا کہ یہ جگہ آپ نے خرید لی، کسی کے مکان وغیرہ تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جن کی جگہ تھی ان لوگوں نے مسجد کی لے لی. ماشاء اللہ، بہت اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. کون لوگ ہیں؟ کہ اللہ کا پیر زادے. اچھا، پیر زادے ہیں. تو میں نے کہا کہ ذہن میں آیا کہ کوئی یہاں مزار وغیرہ ہے کسی بزرگ کا، اللہ والے کا؟ کہا کہ ہاں یہاں درگاہ ہے، بزرگ کا مزار ہے. اور ظاہر بات ہے جہاں ولی اللہ مدفون ہوتے ہیں، وہیں یہ جو ان کے خادم ہوتے ہیں یا ان کے خاندان کے ہوتے ہیں، ان کو پیرزادے کہتے ہیں. اور یہ خاندانی لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر شرافت بھی ہوتی ہے. اگر علم نہیں ہے یا عمل کے اندر ہوتا ہی ہے، لیکن شرافت ہوتی ہے. اللہ توفیق دے دیتا ہے کہ اس کو بول نہیں سکتے. تو یہ ہم بھی مانتے ہیں. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے، میں بیجاپور میں کچھ دن رہا، 4-5 سال سکھیات کالج میں 4 سال تک، اور ہندی سینٹرل اسکول میں بھی پڑھایا مولوی بن کر آنے کے بعد. تو وہاں ایک صاحب سے سوال کیا کہ آپ بزرگوں کو نہیں مانتے؟ میں نے کہا کہ کیوں بھائی، بزرگوں کو تو مانتے ہیں. نہیں، آپ پیغمبر کو، حضور کو نہیں مانتے. میں نے کہا اب آپ کے ساتھ جو میں نے نماز پڑھ کے رہا ہے، اس کے پر اتری نماز حضور پر ہی تو 5 نمازیں اتری، وہی نماز آتی ہے. تو پھر آیا کہ بزرگوں کو نہیں مانتے. تو میں نے کہا کہ بھائی
बुजुर्गों को मानने का मतलब क्या है? हम तो उनको वली अल्लाह कहते हैं। वली अल्लाह किसे कहते हैं? हमारी जबान पे तो चढ़ा है वली अल्लाह, हम भी कहते हैं और हम भी मानते हैं। वली अल्लाह, वली के माने आते हैं दोस्त के। वली अल्लाह, अल्लाह का दोस्त। अल्लाह का दोस्त कौन होता है? चोरी करने वाला होता है, झूठ बोलने वाला होता है, रिश्वत लेने वाला होता है, धोखा देने वाला होता है। यकीनन वो शरीयत मुतहर्रा पर चलने वाला होता है, अल्लाह को खुश करने वाला होता है, अल्लाह की कसरत से इबादत करने वाला अल्लाह ने जो अहकामात नाजिल किया उस पर चलने वाला होता है, जिसे मना फरमाए उससे बचने वाला होता है। आज हम और आप जो यहाँ पर बैठे हैं और अल्लाह के घर में सजदा रेज़ होने की हमें जो तौफीक होता है, इन बुजुर्गानी दीन का सदका होता है। अगर ये अल्लाह वाले नहीं होते, मालूम नहीं हम क्या करते। तो बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह वालों की कदर करना चाहिए। और याद रखिए, ये अल्लाह वालों के आज भी मज़ार जो सही मानो में अल्लाह वाले हैं, उनके यहाँ आज भी नूरानियत बरसती है, एक ठंडक महसूस होती है, जाने के बाद ठंडक महसूस होती है। तो बहरहाल बात आई पीरजादे पर, तो उन्होंने कहा कि पीरजादे लोगों की जगह थी, उन्होंने दे दिया। तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात। तो मैंने सोचा कि वो हदीस में आया कि अल्लाह ताला का फरिश्ता जो निदा देता है कि देने वाले को और मजीद दे दे, तो अल्लाह ताला दे देते हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि हम समझते हैं कि खर्च करने से कम होता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि माल खर्च करो तो अल्लाह उसमें बढ़ोतरी नहीं करता, ज़कात अदा करो तो अल्लाह उसको जाय नहीं करता, उसमें और मजीद इजाफा करता है। लेकिन हम नहीं जानते। और जाहिर बात है, अभी मैंने सुना इन उलमाए कराम के बयानात से ये मालूम हुआ, क्योंकि मैं ज़्यादा यहाँ की लोगों से वाक़ियत में नहीं रखता हूँ, वैसे गायबाना तारुफ हो चुका है। एक बहुत अरसा पहले, करीबन 30-35 साल पहले शायद एक मरतबा जमात में यहाँ पर आए, या 35 साल से भी ज़्यादा का अर्था हो। मदरसे की जलसे में भी आया हूँ, वैसे भी आया हूँ। उस वक्त आमिर साहब हयात हैं, इकबाल डार साहब, मैं और वो दोनों क्लासमेट थे, चौथी तक वो हम और साथ रहे। अल्लाह को प्यारे हो गए, उन्होंने अपनी जिंदगी बना करके चले गए, अल्लाह को राजी करके दिन रात मेहनत की और दिन रात दीन के रास्ते में लगे रहे। तो बहरहाल ये मस्जिद जो बनाने का घर है, बुजुर्गों, दोस्तों, देखो अब बात चीजें मैं देखता हूँ, बड़ी तकलीफ होती है। मस्जिद में बाद दफा डब्बा घूमता है, आपके यहाँ है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन बेलगाम में डब्बे रखे हुए हैं, डब्बे घूमते रहते हैं। तो उसमें ऐसा डालते हैं बाद लोग, छन करके आवाज आती है, 5 का सिक्का होता है, 2 का सिक्का होता है, मालूम है। अल्लाह के बंदो, सिगरेट पे, बीड़ी पे, पान पे, चाय पे, नाश्ते पे, हुजूरियात में हजारों रुपये खर्च करते हैं, कम अज कम एक 10 के नोट नहीं डाल सकते हम? एक जुमा जो है हफ्ते में 1 मरतबा आता है और एक महीने में 4 जुमा आते हैं, 10-10 के नोट भी डाले तो 40 रुपये हो गए। और अल्लाह के बंदे ऐसे ही भी हैं, कोई 100 की भी डालता होगा, कोई 500 की भी डालता होगा, अपनी अपनी हैसियत के बाद। और ये मत सोचो, बाद लोग समझते हैं ये बड़ों का काम है, बड़े मालदार लोग हैं, नहीं हम क्या देंगे, ऐसी बात नहीं है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो उनको जलाने के लिए आग जो जलाई गई थी, उस वक्त जो है वो आग को बुझाने के लिए एक चिड़िया, छोटी सी चिड़िया, अपने चोंच में पानी का कतरा लेकर के आ गई। देखने वालों ने उससे कहा, अरे ये चिड़िया, तेरी जान कितनी और तेरी चोंच कितनी, और चोंच में पानी क्या, इससे थोड़ी वो आग बुझ गई। पूरे गांव वालों ने मिल करके जो आग लगाई है उसको, उससे थोड़ी आग बुझेगी। तो चिड़िया ने कहा कि यकीनन मुझे भी मालूम है कि वो आग तो नहीं बुझेगी, लेकिन कल क़यामत के रोज उसके आग बुझाने वालों में मेरा भी नाम लिखा जाए। समझ में? नए काम के अंदर जो है ये नहीं देखा जाता कौन ज्यादा है कौन, हर एक का हैसियत अलग है। कोई इतना 10 लाख देने वाले भी होंगे, कोई 1 लाख रुपए देने वाले भी होंगे, कोई 50,000 देने वाले होंगे, कोई 50 रुपए में देने वाले होंगे। कतरे कतरे से दरिया बनता है। ये नहीं देखना चाहिए क्या हमारी हैसियत क्या है।
تو وہ چڑیا جو دی تھی اس کے وجہ سے جو ہے وہاں تو بزرگوں دوستوں یہ نئے کام میں اتنا بڑھ کر چل لینا چاہیے. اللہ کو کون سی ادا پسند آئے گی نہیں معلوم. ایک جگہ مسجد کا کام چل رہا تھا, واقعہ آتا ہے بزرگوں نے بڑوں سے ہم نے سنا ہے, تو وہ کام کرتے کرتے اس کی جو ہے تھاپی نیچے گر گئی. کام کرنے والے کی جو گونڈی کے ہاتھ میں تھاپی ہوتی ہے نا وہ نیچے گئی. راستے سے ایک آدمی جا رہا تھا, دیکھا اس نے کہ اس کے ہاتھ میں سے تھاپی گری ہے, اب وہ اوپر سے نیچے آئے گا, اس نے اٹھا کر کے اس کو تھاپی دی. تھاپی دے دی اور اس نے تھاپی لیا, اپنا کام شروع کیا. اس زمانے کے کوئی اللہ والے نے اپنے خواب میں دیکھا کہ اس کے جو ہے وہ مسجد بنانے والوں میں اس کا بھی نام درج کیا ہے, ایک تھاپی اٹھا کر کے دینے پڑے. تو یہ مت سمجھو کہ ہم کم دیں گے یا ہماری حیثیت نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. جب سگریٹ پہ خرچ کر سکتے ہیں, چائے پہ خرچ کر سکتے ہیں, شادی بیاہ میں لاکھوں روپے فضولیات میں خرچ کر سکتے ہیں, تو اللہ کے گھر بنانے میں نہیں دے سکتے؟ یقیناً دے سکتے ہیں, دل چاہے. جیسے کہ واقعہ بتایا حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہو کر کے گئے کہ آج میں ابوبکر سے یہ جو صدقہ لے جاؤں گا, اور جتنا سامان تھا جو بھی چیزیں تھی سب کا آدھا آدھا کر دیا, اور آدھا سامان لے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کیا. کسی جہاد کے موقع پر تھا. تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق آئے, انہوں نے کہا کہ جتنا گھر میں جو کچھ سامان تھا اللہ کے راستے میں دینا ہے, اللہ دینے والا ہے, اللہ ہی دیتا ہے, وہ پورا سامان لپٹ کر کے لے کے گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر صدیق سے کہ گھر میں بھی کچھ رکھا ہے؟ نہ, میں اللہ کا نام گھر پہ رکھا, اللہ دینے والا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ ابو بکر سے میں سبقت نہیں لے سکتا. یہ جذبات تھا. اور کئی واقعات ایسے ہیں اپنے آپ کو قربان کرتے تھے, ایثار کہتے ہیں اسے. پانی بھوک سے تڑپ رہے ہیں, پانی 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 کر کے جب پانی لے کے جاتے ہیں تو کہیں کہ مجھ سے زیادہ وہ پیاسا ہے اس کے پاس دے دو, وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھ سے زیادہ ادھر سے آواز ہے اس کو دے دو. اس طریقے سے 6-7 لوگ ان کے پاس جاتے ہیں, پھر وہ واپس آتے ہیں, آنے تک یہ بھی اللہ کو پیارے ہوئے رہتے ہیں, وہ سب کے سب اللہ کو پیارے. تو قربانی اور ایثار جو ہے یہ چیزیں ہیں. بزرگوں دوستوں, ہم مسلمان ہیں, اللہ پر ہمارا ایمان ہے, عقل سے کام نہیں چلتے. بعض لوگ عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں. ایک عقلی گھوڑے دوڑا کر کے انگریز نے کہا کہ یہ اللہ کا نظام کچھ سمجھ میں نہیں آتا. کہا کہ یہ کلنگڑے کی جو بیل ہوتی ہے چھوٹی سی بیل ہے, اور اس کو اتنا بڑا پھل, کلنگڑا اتنا بڑا ہوتا ہے نا, تربوز جسے کہتے ہیں, آپ کے یہاں تو کلنگڑا ہی کہتے ہوں گے. کلنگڑا اتنا بڑا, اور آم کا پیڑ اتنا بڑا, اور پھل اتنا سا. یہ کیا ہے؟ دماغ میں آتی نہیں بات. اور قریب قریب اب بھی دیکھ رہے ہوں گے, آم کا سیزن بھی ہے اور کلنگڑے کا سیزن بھی آیا ہے. تو وہ آم کے باغیچے کے نیچے ٹھہر کر کے یہ دیکھ رہا تھا, تو ایک آم ٹوٹ کر کے اس کے سر پر گر گیا. جب اس کی عقل ٹھکانے کا برابر ہے, اللہ نے جو کیا ہے وہ صحیح ہے. اگر کلنگڑا ہوتا وہ گر جاتا تو میں ختم ہو جاتا. سمجھنا ہے؟ تو اللہ کی عجیب عجیب کرتوت ہیں, سمجھ میں نہیں آتی ہے. ایک لڑکا تھا, جذباتی جو دیوانے ہوتے ہیں نا, ایک مولانا کا بیان سن کر رہا, اللہ رزق دینے والا, اللہ ہی کھلاتا ہے, جو چاہتا ہے جس کی چاہتا ہے دیتا ہے. کہنے لگا کہ میں تو نہیں کھاؤں گا, دیکھیں کیسا اللہ کھلاتا ہے, کیسے اللہ کھلاتا ہے. تو کہا کہ بیٹا اٹھ کھانا کھا لے. نہیں مجھے بھوک نہیں ہے, نمک کھا. 1 وقت گیا, 2 وقت گیا, تو کہنے لگا کہ نہیں کھاتا ہے. طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ کیا نہیں نہیں نہیں, میں طبیعت ٹھیک ہے, میں کھاتا نہیں. دیکھیں اللہ کیسے کھلاتا ہے. تو کہا کہ بیٹے جب نہیں کھاتا ہے تو سوچا اس نے کہ میں گھر میں رہا تو مجھے زبردستی کھلائیں گے, تو میں گھر چھوڑ کر کے کہیں شہر سے باہر چلا جاؤں. تو شہر سے باہر چلا گیا. بیٹے سے کہا کہ بیٹا دیکھ تو باہر جا رہا ہے, نہیں کھاتا ہے, کم سے کم کچھ وہ لڈو باندھ کر کے ماں نے دے دیے,
माँ को खुश रखने के लिए वो लड्डू साथ में ले लिया और चला गया। जा करके देखा कि नीचे ठहरा तो कोई भी मुझे देख करके पहचान नहीं गया और जबरदस्ती करेंगे, इससे दरख्त के ऊपर चढ़ के बैठ गया। रात हुई, रात के अंदर भी वहीं बैठा रहा। इत्तेफाक से चोरी करने वाले, डाकू डालने वाले, डाका डालने वाले गांव के करीब जो वो जंगल था, उस दरख्त, घना जंगल के अंदर बड़ा जो दरख्त था उसके ऊपर छुप कर ये बैठा था और वो लड्डू का जो रुमाल था वो नीचे रख के गया। तो वो डाकू आ गए, गालिबन वो 7 डाकू थे, 7 और वो लड्डू भी साथ थे। इत्तेफाक से उन्होंने देखा कि यहाँ है तो ये लड्डू रखे हुए हैं और हम भी साथ हैं, लड्डू भी साथ हैं, यकीनन कोई हमको जहर मिला के रखा है। अब कौन है ये देखना पड़ेगा। देखा, तलाश किया, ऊपर नीचे सब झांका देखा तो ऊपर एक नौजवान लड़का नजर आया और कहा कि उतरा, नीचे आ। वो आने के लिए तैयार नहीं। फिर एक डाकू चढ़कर उसको नीचे उतार के जबरदस्ती लाया। कहने लगे कि खा, नहीं खाता। और यकीन मजबूत हो गया वो डाकुओं का कि हाँ, यकीनन इसने जहर मिला के रखा है और ऊपर चढ़कर बैठा है। खा, नहीं खाता तो दिया डंके दो, खा, पूरे 7 लड्डू खिलाए। तब बात उसकी समझ में आ गई, वाकई अल्लाह खिलाने पर आता है, चीटी के ऊपर नहीं खाए तो मार खिला करके खिलाते हैं। तो बुजुर्गों, दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से कम नहीं होता। और घर किसका बना रहे हैं? अल्लाह। और दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मसाजिद है, जहां अल्लाह का जिक्र किया जाता है, अल्लाह की इबादत की जाती है, अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। अल्लाह वालों का तरीका हमने देखा, सहाबा की तो दूर की बात है, ताबईन, तबे ताबईन की बहुत बड़ी बात है, लेकिन बुजुर्गान दीन को देखा कि बारिश नहीं हो रही है, 2 रकात नमाज पढ़ के हाथ उठा करके दुआ मांगी, अल्लाह ने बारिश अता की। कोई बीमार गया, फूंक करके पानी पे दवा फूंक करके दे दिया, शिफा हो गई। तो बुजुर्गों, दोस्तों, कहने का मतलब है जो मांगने का तरीका है, तरह मांगो, दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, मिलता सब कुछ। और ये कैसी जगह है। और इस्लाम के जो फंडामेंटल्स हैं, जो बुनियादी चीजें हैं, कलमे तैयबा के बाद दूसरे दर्जे पर नमाज आती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और नमाज के बारे में कहा, मिसाल दे देकर तुमको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि बताओ, जिसके सामने से साफ सुथरे पानी की नहर बह रही है और दिन में उसमें कोई 5 मरतबा में आता है, तो क्या उसके बदन पर गंदगी होगी? साहबा ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, नहीं हो तो साफ सुथरा होगा। तो 5 मरतबा जो वजू करता हुआ ऐसा ही से गंदगी से पाप होता। और बहुत सारी फजाइल नमाज के, अगर सुबह की नमाज पढ़ता है, जमात से पढ़ता है और फिर जोहर तक, तो उसका पूरा वक्त सुबह से लेकर जोहर तक इबादत में लिखा जाता है। जोहर की पढ़ता है, फिर असर के नमाज जमात पढ़ता है तो जोहर से असर तक का इबादत में लिखा जाता है। फिर असर से मगरिब का, मगरिब से ईशा का, ईशा के बाद नमाज पढ़ के सोता है और सुबह उठ करके जमात के साथ नमाज अदा करता है, तो पूरी रात इबादत ही की जाती है। और नमाज के फायदे हम नहीं समझते। और ऐसा कोई नज्म दुनिया के किसी मजहब में नहीं कि बड़े से बड़ा आमिर, लाखों करोड़पति है, अपने वक्त का बादशाह है, तो वो भी एक सप में खड़ा है। उसका एक अदना सा गुलाम, एक मामूली सा नौकर है। समझो, आज के हिफाजत में तुमने नवाब साहबों को तो आपने नहीं देखा, बादशाहों को नहीं देखा। आज एक कलेक्टर है या मिनिस्टर है, उसके बाजू में उसका चपरासी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता है। ऐसी कोई है और नहीं है। एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद आया, न कोई बंदा रहा, न कोई बंदर। यहाँ अमीरी गरीबी खत्म, मालदारी खत्म, ओहदा खत्म, सब एक। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मस्जिद में नमाज अदा नहीं करता, मस्जिद होते हुए, मस्जिद में जाने की सलाहियत रखते हुए अगर घरों में नमाज पढ़ता है, तो मैं हुक्म देता हूं, मेरा तबीयत चाहती है कि मैं उनके घरों को जाकर के आग लगा। अगर उनकी बीवी और बच्चों का
ڈرنا ہوتا ہے تو ان کے گھروں کو آگ لگا دی. اور ظاہر بات ہے کہ نماز جب جماعت سے پڑھتے ہیں تو ثواب زیادہ ملتا ہے, 70 درجے بڑھا کر کے ملتا ہے, کہیں لکھا ہے 27 درجے بڑھا کر کے ملتا ہے. ظاہر بات ہے کہ یہاں اتفاق و اتحاد ہوتا ہے, یونٹی پیدا ہوتی ہے, ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. تو بزرگوں دوستوں, یہ آپس میں میل ملاپ ہوتے ہیں, آپس میں الفت محبت پیدا ہوتی ہے, ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا ہوتی ہے. اور یہ دن میں 5 وقت ایک محلے کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور جمعہ میں پورے شہر کے پہلے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں مساجد نہیں ہوتی تھی, جمعہ نہیں ہوتے تھے. اس جمعہ کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں. تو آپ کو الحمدللہ ہر چھوٹے سے گاؤں میں بھی تمام ضروریات کی چیزیں ملتے ہیں, ڈاکٹر بھی ہے, کپڑا بھی ملتا ہے, سب علاج معالجہ بھی ہوتا ہے, ضرورت کی پوری چیزیں ملتے ہیں. تو نماز بھی وہاں پر ہو جاتی ہے. پہلے ایسے نہیں تھا, تو پورے دیہات کے اطراف اقناف کے لوگ جامع مسجد میں جمع ہوتے تھے, اسی لیے اس کو جامع مسجد کہتے ہیں, جو جہاں تمام لوگ جمع ہوتے تھے. تو یہ اتفاق و اتحاد لگا. ابھی 2-3 سال پہلے بلگام میں کمشنر صاحب, وہ تمہاری کون سی بیماری آئی تھی, کورونا, اس وقت ذمہ داروں کو بلایا تھا. اس میں سے میں بھی ایک تھا, مسلمانوں میں ایک میں تھا اور ایک اور صاحب تھے جماعت اسلامی کے ذمہ دار. بلا کہنے کہ آپ کے یہاں تو بہت اچھا نظام ہے مولانا, آپ کے یہاں تو بہت اچھا نظام, آپ کو کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارے لوگوں کو, یہ دوسرے لوگوں کو تو ان کو جمع کرنا پڑے گا, کمیٹی بلانی پڑے گی, لوگوں کو جمع کرنا پڑے گا. آپ کے یہاں تو جمعہ کے دن تو سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں, وہاں جو ہدایت ہے ان کو بتا دیں گے تو وہ سب احتیاط کا پہلو اختیار کر سکتے ہیں. آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو بزرگوں دوستوں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مسجد بنائی جا رہی ہے, اور جو ابھی پڑوسی میں ہے آپ کے گاؤں اکٹنگرا, میں بھی وہاں پر تھا اور مولانا بشیر صاحب بھی تھے اور علماء کرام بھی تھے. تو جو بتایا انہوں نے واقعی میں بھی دیکھ کے دنگ لگا. چھوٹی سی بستی ہے, قلیل تعداد میں مسلمان ہیں, لیکن ان کی ہمت اور حوصلے کی داد دینا چاہیے کہ ایک ہی مجلس کے اندر پورے مسجد کے اخراجات پورے ہو گئے, لاکھوں کی تعداد میں. بلکہ وہ میرے خیال سے میں جو انداز لگاتا 1.5 کروڑ کے قریب کچھ ہو گیا. کس نے بڑا کہ میری طرف سے 5 ٹن سونا, یہ لوہا, اور میری طرف سے 2 ٹرک بالو, ایک نے کہا کہ میری طرف سے 2 ٹرک اینٹ. اس طریقے سے اور نقد بھی دیے کچھ لوگوں نے اور کچھ وعدے کیے. کوئی مشکل نہیں ہے, تم اللہ کے راستے پر اگر ارادہ کرو گے انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. اور جیسے مولانا نے مثال دی کہ ہمارے پاس پیسہ ہوگا تو ہم کہیں گے نہیں. اب آپ مدارس دینیا بھی دیکھتے ہیں, ان کے پاس پیسے ہیں کیا؟ مدرسے والوں کے پاس کچھ نہیں ہے. آج ہم اگر کسی اپنا خود کا بیٹا 100 روپے مانگتا ہے تو اٹھا کے جلدی دیتے نہیں, 10 مرتبہ سوچتے ہیں, پوچھتے ہیں کس لیے چاہیے, کیا کرے گا. لیکن یہ مدارس کی جو دینیا چل رہے ہیں, لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں ماہانہ, کیسے پورے ہوتے ہیں؟ اللہ کے بھروسے. میں اور آپ کا کمال نہیں ہے, اللہ کا کلام وہاں پڑھا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ دیکھے. آج گرانٹ سے چلنے والے کالج بھی پریشان ہیں, ان کے وقت پر تنخواہ نہیں ملتی, لیکن الحمدللہ مدارس دینیا چل رہے ہیں. اخلاص چاہیے اور ایمانداری چاہیے اور حق حلال کی کمائی دیجیے, جو پاک کمائی دیجیے. معلوم نہیں کس کی کمائی کیسی ہے, کیونکہ آج کل رشوت کا سلسلہ بھی چل رہا ہے. بڑے بڑے آفیسر جو ہے ہزاروں لاکھوں رشوت بھی لیتے رہتے ہیں. تو اس قسم کی کمائی ہے تو اللہ کے واسطے مت دو. تمہارے وہ 1 لاکھ دینے کے بجائے 50,000 دو, لیکن حق حلال دیجیے. اگر کوئی 5,000 دینے والا ہے تو حق حلال کے اپنے خون پسینے کی کمائی میں اس میں خیر و برکت ہوتی ہے. اور ایک بات میرے اپنے تجربے کی بتاتا ہوں, میں جو محسوس کرتا ہوں وہ کہاں تک صحیح غلط بھی ہو سکتا ہے. پرانے مساجد جو ہے وہاں جا کر نماز پڑھنے کے بعد ایک عجیب وہاں پر رونق بھی ملتی ہے, ٹھنڈک بھی محسوس ہوتی ہے اور نورانیت بھی ہے. اور آج خوبصورت مساجد بنے ہوئے ہیں, اچھے پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں اور
ان کے اوپر ٹائلس بھی اچھے لگے ہوئے ہیں، سب بہترین سے بہترین ہے، لیکن جو رونق وہ پرانی مساجد میں نئے مساجد میں کچھ ہمارے علماء کرام سے میں نے یہ ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ جو آپ نے محسوس کیا وہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ پہلے زمانے میں جو اللہ کا گھر بناتے تھے اپنا حق حلال کی کمائی دیتے تھے، جائز کمائی دیتے تھے، حرام کا ایک پیسہ بھی اس میں نہیں لگاتے تھے۔ اب پتہ نہیں دنیا سے چندہ کر کے مسجد بناتے ہیں، کس کے کتنے کیسے پیسے لگے ہیں معلوم نہیں۔ تو آپ میں جب سے سن رہا ہوں ہر ایک کی زبان سے سنا یہاں کے گاؤں والوں کے بارے میں کہ ماشاء اللہ دیندار ہیں، چہرے مورے بھی دکھ رہے ہیں، متشرع ہیں اور اچھا جذبات بھی رکھتے ہیں۔ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم اپنے مکانات کتنے اچھے بناتے ہیں، غسل خانے بھی اچھے بناتے ہیں، انداز بھی اچھے بناتے ہیں، عالی سے عالی شان، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر قسم کی سہولت ہو۔ کیا اللہ کے گھر کے لیے ہم خرچ نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارے پاس اتنے رقم نہیں ہے؟ کیا ہم اتنے کنگال ہو گئے ہیں؟ نہیں، ہمت کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جیسے کہ ابھی مولانا نے بتایا نا مثال دے کر کے، اب جب انہوں نے اپنا گھر بیچ کر کے جب جو مسجد بنایا اللہ نے اس کو مالا مال کر 150 بچوں کے لیے بنا دیا۔ تو ارادہ چاہیے، نیک ارادہ اور اخلاص چاہیے۔ ایک تو حق حلال کمائی ہو، نیت صاف، شہرت کے لیے نہیں کہ بھائی فلانے صاحب نے 10 لاکھ روپے کیے، فلانے صاحب نے 50 لاکھ روپے کیے، نہیں، شہرت کے لیے نہیں۔ شہرت کے لیے اگر جان بھی دی دی گئی کہ لوگ مجھے شہید کہیں گے تو اٹھا کے پھینک کر کے منہ کو مارا جائے گا، اور دکھاوے کے لیے ہم نے پیسے دے دیے ہیں تو وہ ہمارے منہ کو پھینک کے مار دیا جائے گا۔ مثال دے کے سمجھاتے ہیں بزرگان جی۔ اب آپ مکان بنا رہے ہیں، بہت سارے لوگوں نے مکان بنایا ہوگا، اب کھڑکیاں لگاتے نہیں، جیسے ابھی یہ سامنے کھڑکیاں ہیں، تو ایک شخص نے کھڑکی لگایا۔ اب کھڑکی کیوں لگاتے ہیں کہ باہر کی سورج کی روشنی بھی آ جائے، ہوا بھی آ جائے، ٹھنڈک لگے اور سکون رہے، گرمی نہ محسوس ہو، اس نیت کا ہم عام طور پہ کھڑکیاں بناتے ہیں۔ اگر وہی شخص اگر کھڑکی لگاتا ہے یہ نیت کرے کہ اس کھڑکی سے اللہ اکبر سے آواز آ جائے جس کی وجہ میں اللہ کے گھر جا کر کے اللہ کو خوش کر دوں، اللہ کو راضی کر لوں، تو جب تک مکان رہے گا، ہم رہیں نہ رہیں، دنیا سے چلے جائیں گے، جب تک وہ مکان رہے گا، کھڑکی رہے گی، اللہ کی سزائیں بلند ہوتی رہے گی، اس وقت تک اس کو ثواب ملتا رہے۔ نیت کا فرق سمجھے؟ ایک نیت کر رہا ہے ہوا آنے کے لیے، روشنی آنے کے لیے، اور ایک نیت کر رہا ہے اللہ کی اذان کی آواز آ جائے۔ اور ظاہر بزرگوں دوستوں مسجد بنانے کے بعد اس کو میں نے یہ بھی کہا، مسجد تو بنا دی شب بھر نہیں، ایمان کے حرارت والوں نے، من اپنا پرانا صافی ہے درسوں میں نمازی بن نہ سکا، ایسے آتی ہو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسجدیں تو اچھی بنا رہے ہیں، مسجدیں پکی ہے اور نمازی کچے ہیں، ایسے نہیں ہو۔ مسجد بھی پکی ہو، خوبصورت ہو، عالیشان ہو، اور نمازی بھی پکے ہو اور اللہ کو ڈرنے والے اور نیک قوم صلاح کے پابند۔ اس بات کی خوش یہ علماء کرام کیا کرتے ہیں، تبلیغ والے کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ کے سامنے آ کر کے سجدہ لے جائیں، اللہ کو منا لیں، اللہ کو خوش کر لیں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بات یاد آ گئی، ہندوستان کی آزادی کے لیے مالٹا کے جیل میں کئی سال وہ قید رہے، بس وہاں سے چھوڑ دیا، چھوٹ کر آنے کے بعد وہاں پہ بھی کتابوں کا مطالعہ وغیرہ، بہت بڑے اللہ والی شخصیت تھے اور دارالعلوم کے وہ شیخ الحدیث بھی تھے اور بڑا پختہ علم تھا، ہزاروں ان کے شاگرد تھے، اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ میں جیل میں رہنے کے بعد 2 سبق سیکھا۔ تمام ان کے مریدین بھی تھے، طلبا بھی تھے، جیل سے چھوٹ کر آنے کے بعد تمام کہ اتنا بڑا شخص جو علم کا سمندر، علم کا پہاڑ، دنیا ان کے علم کو تسلیم کرتی ہے، جیل میں جا کے 2 سبق سیکھ کر آئے۔ وہ کون سے سبق؟ کہا کہ میں 2 سبق سیکھ کر آیا کہ ہمارے مسلمانوں کے تنزل اور انحطاط کا ذریعہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا اور آپسی اختلافات میں الجھ گئے، آپس میں اتفاق و اتحاد نہ رہا،
तो बुजुर्गों दोस्तों एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात है। एक हो जाए। आज भी हम चाहते हैं, अब फलस्तीन की जंग चल रही है, बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि 57 मालिक है, सब खामोश बैठे हैं। अगर 57 मुल्क सब अगर पहले उठ जाते क्या मजाल थी इसराइल की कि उनको शिकस्त करें। तो बुजुर्गों दोस्तों कहने का मकसद यह है कि इत्तेफाक को इत्तेहाद करने के लिए, जोड़ पैदा करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह का घर बनाया जा रहा है। तो हम पूरी ये कोशिश करें कि हमारी जितनी हद हो सकती है ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा रकम देने की कोशिश करें। अब आप जानते हैं कि आप शादी ब्याह पे कितना खर्च करते हैं, फुजूलिया पे कितना खर्च करते हैं, खाने पीने पे, चाय पीने पे, सिगरेट पे, बीड़ी पे और भुट्टे पे कितना खर्च करते हैं। तो और अल्लाह के रास्ते में खर्च के बांधने की बात आती है तो कितना देना चाहिए। ये नहीं है कि जैसे हम मुकर्रिर ने कहा कि 10,000 लो, 5,000 लो, नहीं, अपनी हैसियत को सामने रख करके अपने घर को मैं कितने खर्च किया, मेरे हैसियत के मुताबिक मैं कितना दे सकूं, ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकता हूं उतना देने की कोशिश करें। आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है, कतरे कतरे से दरिया बन जाता है, जर्रे जर्रे से पहाड़ बन जाता है। इतने सब लोग अगर इरादा देने की कोशिश करेंगे, आप अल्लाह को राजी करोगे, अपने घर को अल्लाह का घर बनाएंगे। यहां तुम अल्लाह का घर बनाएंगे तो अल्लाह ताला जन्नत में आपका घर बनाएंगे। तो लोगों दोस्तों हमारी जिंदगी कुछ पता नहीं, लाई हयात आए, लाई हयात आए कदा ले चली चले, लाई हयात आए कदा ले चली चले, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। हम आप अपनी खुशी से आए हैं क्या? अल्लाह ने भेज दिया, आ गए, मौत आई, बुलाया, लोगों बुलावा आ गया, चले गए। हमारे हाथ मालूम ना कब बटन दबेगा ये भी पता नहीं। जवानों को अभी चंद रोज पहले की बात है, मेरे शागिर्द अच्छी सलाह के नेक वाले मुफ्ती कासिम साहब मेरे शागिर्द भी थे और बहुत नेक लगा, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये मेरे शागिर्द का नमाज जनाजे में मुझे शरीक होना पड़ेगा। तो दोस्तों मौत का कोई भरोसा नहीं है, वक्त से पहले अपने आखिरत की तैयारी कर लीजिए। आखिरत की तैयारी करना है तो जो कुछ है और दिल में इरादा करो कि मैं अल्लाह के घर में जाने के बाद अल्लाह के घर में जाके झूठ बोलते हैं क्या? नहीं। चोरी करते हैं? नहीं। और हेरा फेरी करते हैं? नहीं। हर बुराई से बचने का काम करते हैं, अल्लाह के सामने हाथ उठा के दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करता है। तो हमें भी चाहिए कि इसी तरीके की जिंदगी हमारी हो। एक दिन के बाद जो वक्त गुजरा है वो वक्त लौट कर नहीं आता। सुबह का वक्त तुम्हारे पास आ जाएगा। पूरी दुनिया कोशिश की थी कि सुबह से अब तक जो वक्त गुजारा है कोई दुनिया की ताकत ला के नहीं दे देती। हम कहते हैं कि बड़े हो गए, 80 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, नहीं, बल्कि हमारी उम्र कटती गई, अब थोड़ी सी बची है। तो बुजुर्गों दोस्तों अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस काम को अपने फज़्ल करम से पूरा करे और आपको ऐसा जज्बा अता फरमाए कि अपने पूरे इखलास नियत के साथ हक हलाल की कमाई देने की कोशिश करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ फरमा लें, काफी वक्त हो चुका है, आते कुल वल्लाह भी पढ़ रही होंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक सल्लिम। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना फंसूरना अला क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम इलैका यर्जिउ सलाम फहय्यना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना दारस सलाम व तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम। ऐ अल्लाह हमारे इस बैठने को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह जो नेक इरादे के हैं उन इरादों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह जिन लोगों ने इसकी अपने अपने हैसियत के मुताबिक मदद की है, ऐ अल्लाह उनके इरादों को कबूल फरमा, उनकी हलाल रोज़ी को कबूल फरमा, उनके तमाम आफात बलियात को दूर फरमा, परेशानियों को दूर फरमा, मुसीबतों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह जो दिए हैं, जो नहीं दिए हैं, जो देने का इरादा किए हैं,
اے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما، تمام کے آفات و بلیات کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم میں جو پریشان حال ان کے پریشانی کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ان کو شفائے کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے جوڑے ہیں ان کو جوڑے نصیب فرما، جو بے اولاد ہے ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہے ان کا اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ ہم سے پہلے جو گزر چکے ہیں ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ اس مسجد کے کام کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری نصرت عطا فرما، تیری مدد عطا فرما۔ اے اللہ اخلاص کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنے سوائے کسی کا محتاج نہ بنا، مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ مسجد کو آباد کرنے کے ساتھ ساتھ ہم کو نمازی بھی بنا دے، ہمارے اعلیٰ اولاد کو بھی نمازی بنا دے، نیک اور سچا پکا مسلمان بن کر زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام آفات و بلیات و مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ ابھی فوراً اذان ہوگی، اس کے بعد فوراً جماعت کھڑی ہو جائے گی۔